الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ قریب قریب ہو جو. تھوڑی تھوڑی جی نشست تبدیل ہوئے گی تے تھکاوٹ سستی اتر جائے گی. جڑے مجبور ہو شرعی مجبوری ہے وہ بیٹھے رہو. باقی کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے. سب تشریف لے آؤ تھوڑی دیر واسطے.
انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام تحریک خدام اہل سنت الجماعت دے غیور مسلمان بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عالم باعمل خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی پرخلوص دعوت دے پہلی مرتبہ تواڈے اس بلکسر دے عظیم مرکز وچ حاضری دا موقع نصیب ہوئے۔ دعا کرو اللہ پاک میری تواڈی اس ملاقات نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تسی حضرات تقریباً 10-11 بجے دن تو لے کے رات دے 12 بجے تک جلسہ سماعت فرما رہے ہو، مختلف علماء دے خیالات سن رہے ہو۔ ظاہر بتقاضۂ بشریت ہوں تسی تھک بھی گئے ہوگے تو کچھ مولویوں کو لوں اک بھی تواڈے نعرے دا جواب دس رہے ہے کہ تسی تھکے۔ ماشاءاللہ مقصد ہوندا ہے حاضری، اگر تے تسی واقعی تھک گئے ہو تو پھر میں مولانا کو آپ معذرت کر لواں گا، پورا ملک ادھار تے چل رہے ہے، تقریر ادھار سے ہی جے تسی کچھ دیر ہور بیٹھو اور ساتھ دیو تازہ دم ہو کے تے کچھ دین دیاں چند موٹیاں موٹیاں گلاں، کیونکہ ہن ہے میں مکھن کڈنا، مکھن آخر تے نکلدا ہے نا، جاگ لگ گئی، دودھ کڑ گیا، رڑکیا گیا، تے آخر تے خلاصہ مکھن ہوندا ہے۔ جن تسی چاہو تے میں کوئی 2-4 دن دیاں گلاں اللہ پاک دی توفیق نال تواڈے نال کرا، اگر تواڈی اجازت ہوئے، سب دی اجازت ہے، چلو پھر تسی سبحان اللہ ان اچھی کہو کہ میں نو پتہ لگے کہ تسی دلوں اجازت دے رہے۔ نہیں 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 ہن تانوں تھوڑا جہا ٹل لانا پینا، ٹھیک ہے تانوں مولویاں بڑا پنجیا ہونا ہے، نعت خانہ بھی مولویاں بھی سبحان اللہ آکھو تے آکھو تے آکھو، تے جنہ دے منہ زبان ہے تے دتی اللہ نے وہ ایک ویری زور نال سبحان اللہ آکھن تے میں ایک بہترین پیاری جی تانوں دعا دیاں۔ یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل تے پورا دل لا کے اچھی سبحان اللہ آکھن اج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما دے۔ اے دعا پسند ہے نا؟ اور علماء بیٹھے نے جس نو خواب دے اندر، ہن میری تقریر تسی جاگ کے سننی ہے تے ذرا ہوش قائم ہوئے، کیونکہ بعض گلاں انج دی ہوندیاں نے کہ وہ سمجھ وہ تانوں کل سمجھ آن گیاں، کئیاں نوں پرسوں آن گیاں، جے تسی با ہوش ہوئے تے کئیاں نوں ہن آ جان، کیونکہ ایتھے کتب الاقطاب ولی کامل مناظر اسلام وکیل صحابہ سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاضی مدر حسین رحمت اللہ علیہ دی محنت ہے۔
میرا خیال ہے تے کوئی ایسا گل نہیں ہوئے گی جڑی تنوں سمجھ نہ آئے، اور گل ہوندی ہوئی ہے کہ جڑی سمجھ آ جائے۔ جس نو خواب دے اندر حضور دا دیدار ہو جائے، پھر بھول گئے۔ جس نو اچھے اپنے اپنے گوڑے چھوڑ دیو، پھر آواز نکلے گی۔ اے جڑا تسی گوڑے نو جندرے مارے، میں کھولو ذرا، میں کہ کہنا آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ انہاں حلوہ کھاتا ہے کہ جے کھانا ہے حضرت؟ اچھا اتنا یوں نہیں بول دے، اسی اجے کھانا ہے۔ جڑا حلوہ سارا مولویاں دے ذمہ ہوندا ہے، تسی کدی چکھیا ہی نہیں، سارا کھا کے بیٹھے ہو پھر بھی کہندے مولوی بڑا کھاندا ہے۔ بہرحال جس نو خواب دے اندر حضور دا دیدار ہویا، حضور دی زیارت ہو گئی، اس دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا۔ جس نو خواب دے اندر حضور دی زیارت ہو گئی، اس دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا۔ اور ساری زندگی انسان دی محنت عبادت دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ آج 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آج کسی نو خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے، خواب وچ، کیونکہ آقا نے خود فرمایا ہے کہ شیطان ہر شکل بنا سکتا ہے، میری شکل نہیں بنا سکتا۔ جنہوں خواب وچ حضور ملے وہ یقین رکھے کہ انہوں حضور ملے، ضرور ملے، نور علی نور ملے۔ چودہ سو سال تو زیادہ عرصہ گزر جائے تے جس نو خواب وچ حضور دا اج دیدار ہو جائے، اس دا خاتمہ تے ایمان تے ہوئے گا، تے جنہ خواب وچ نہیں۔ ایتھے تسی داد انج دی دینی ہے جڑے انہاں نو دیندے نے۔ پھر تے گل ہوئی نا کہ ہاتھ ہونا دا ایتھے رہندا ہے، تے تسا ہاتھ انج بدی بیٹھے ہو، مطلب پیسے نہ دینے پین۔ اگر مقابلہ کرنے ہیں نا جی، اچھا میں سمجھ نہیں آئی، اچھا تو سنے پہ ہاں تو نہ تو لے آئے کچھ، سمجھو میں کراں گا اشارے ہی، کیونکہ میرا کوئی کملیا نہ لوا نہیں، تسی سیانے ہو۔ داد انج دی ہوئے اوتے جھوٹ بول دے نے تے دال بندی، اسی سچ بولیے تے تم جی سبحان اللہ۔ وجہ بھئی جنہ خواب وچ نہیں، بیداری وچ تے صرف ایک دن نہیں 23 سال، ایک دن نہیں 23 سال تے نبی نو رج کے ویکھے ہے۔ نہیں یار کئیاں نبی دی جھولج بیٹھ کے نبی دا دیدار کیتا ہے، تے کئیاں نبی نو اپنی جھولج بٹھا کے نبی دا دیدار کیتا ہے۔ کیا انہاں دے جنتی ہونے کو شک ہے؟ بولو نا۔ یہ صحابہ جنتی نہیں، پھر کائنات وچ کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ تو انور میں نو حضور دا خواب دیدار عطا فرمائے، کہ میں دعا کر رہا سا۔ میرا اور میرے اکابرین دا عقیدہ ہے کہ آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حقدار دا حق، میرا پوائنٹ سمجھنا، حضور حقدار دا حق نہیں رکھ دے، اور میرے نبی دی زبان جو بھی نکل دے، بولو 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 سارے نہ بولو جد عقیدہ ہے وہ بولے، میرے نبی دی زبان جو بھی نکلیا
میرے نبی دا بولنا سچ، میرے نبی دا ویکھنا، میرے نبی دا سننا، سوچنا، چلنا، نیند، بیداری، معراج، مزاج، گویا کہ نبی سر تو لے کے پیراں تک سچ ہی سچ ہے، تے جدے تے نبی دی نظر پہ جائے وہ بھی جنتی حق ہے۔ توجہ، نبی حقدار دا حق نہیں رکھتا، اور نبی جدو بھی بول دے سچ بول دے۔ دو گلاں یاد رکھنیاں نے، نبی حقدار دا حق نہیں رکھتا، اور نبی جدو بھی بول دے سانو نبی دی زبان تے جنہاں نو اعتماد ہے وہ ذرا آواز پہنچے باہر، سانو حضور دی زبان تے، سانو حضور دی زبان تے اعتبار ہے۔ نبی جنو آکھے تو جنتی ہے او جنتی ہے، تے جنو آکھے جنمی ہے۔ اطلاع پہنچی کہ آقا فلانا جڑا ہے نا، فلانا وہ بڑا لڑ رہا ہے تے کافران دے پشتے لا کے سیر تے کر رہے ہیں۔ حضور فرمایا ہے وہ جہنمی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں کو زخم لگا، تکلیف برداشت نہ کر سکیا، اپنی تلوار نال خودکشی کر گیا۔ ایک میں نے کہنے لگا عثمانی صاحب میں گل کرا ناراض تو نہیں ہو گے؟ تو میں کہتا ہوں یہ جی گل ہی نہ کر جے نال میں ناراض ہوں۔ کہنا نہیں جی دیکھا نا پھر صحابی سی نا، تو پھر انہیں خودکشی، میں کہا جڑا ایک تلوار مارے وہ جہنم جاوے۔ نہیں سمجھے یار، جڑا ایک تلوار مارے تو جڑیا گنیاں ہی نہ جان۔ اسا کیسے کل دا مجھے پتہ کوئی نہیں سی، میں دس دینا نا۔ نبی جنو جنتی آکھے او جنتی، جن نبی جنو سچا آکھے بولو سچا، اور نبی جنو دو دن دے حقدار دا حق دن دے، بسترہ جدا حق بندہ ہے انہوں بسترہ دن دے۔ جے تو سی داد نہ دیتی نا تو پھر کھاج تا دے ہو گے نا۔ نبی بسترہ جدا حق کے انہوں بستر دن دے، اور گود جدا حق کے انہوں گود دن دے۔ کسی نو بسترہ ملیا تے کسی نو بسترے والا ملیا، کیونکہ حقدار دا حق علی دا حق سی نبی دا بسترہ، اور صدیق دا حق سی بسترے والا۔ ہولی بولنا، تو گویا اللہ نے حقدار دا حق نہ خدا رکھے تے نہ مصطفیٰ رکھے۔ اور صحابہ نو میرے محبوب دی زبان تے کتنا اعتبار سی۔ روایات چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام مدینے دی گلی چو باہر نکلے اپنے گھر وچوں، ویکھیا تے چوک وچ ایک بندہ گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہے، اور انہیں کہا جی میں گھوڑا بیچنے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی میں لے لینا۔ گھوڑے دا سودا ہویا، توجہ رہے، گھوڑے دا سودا ہویا تے حضور نے گھوڑا خرید لیا، تے فرمایا بھی ایتھے کھلومی تے میں گھروں پیسے لے آؤں، ایتھے کھلومی میں گھروں پیسے لے آؤں۔ یہ دا معنی اے ہویا کہ ہر جگہ تے موجود صرف اللہ ہی ہے نا۔ نبی ایتھے آئے تے اتھے کوئی نہیں۔ گھر گئے حضور پیسے لے کے آئے تھے، او گھوڑے والا ذرا لالچی بھی ہوندا ہے، ایک بندہ ہور آیا انہیں زیادہ پیسے لائے۔ یہ میں مدینے دی گل کر رہے ہیں، او زمانے دی مطلب آج کوئی پریشان ہو جائے۔
انہیں زیادہ پیسے لائے تے حضور دے آن تو پہلا گھوڑا انہیں بیچ چھڑیا. جدو حضور آئے تے وہ گھوڑا لے کے جا رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی گھوڑا میں بیچ چھڑیا ہے. حضور فرمان لگے تے میں لے آسی تے گھوڑے والا مکر گیا. گھوڑے والا مکر گیا. انہیں کہا جی توڑا میرا سودا ہی نہیں ہویا. کیڑا نصیبہ سڑیا تے بدبخت سی جڑا نبی نال وعدہ کر کے مکر گیا. تسی اج میرا بیان نہیں سننا, مذاق نہیں کر رہے اس واسطے کہ تسی بیٹھے ہو تھکے تے مینوں تو مجمع ملیا میں کراں کی. آئے ہائے توجہ مکھن تاں کٹاں گا کہ توڑا بھی ٹل لگے. آئے توجہ یار, بدبخت کائنات دا نصیبہ سڑیا نبی نال وعدہ کر کے مکر گیا. میرے محبوب نے فرمایا تو میرے نال سودا کیتا ہے, پیسے طے ہوئے نے, میں گھروں پیسے لین گیا تے تو مکر گیا. انہیں کہا جے توڑا میرا سودا ہوئے تے گواہ لے آؤ. اس ویلے نہ اتھے کوئی حاضر سی نہ کوئی ناظر سی اللہ دے علاوہ, گواہ کوئی. وہ کہندا جے توڑا میرا سودا ہوئے تے گواہ لے آؤ. آقا کھلوتے سن تے جدو شمع جل رہی ہوئے, شمع جل رہی ہوئے تے پروانے آئی جاندے نے نا. حضور کھلوتے ہون تے صحابہ آکھو, کیونکہ اللہ میرے نبی نو کلا زیادہ دیر نہیں کھلون دیندہ, نہ کھلون دیندہ ہے نہ سون دیندہ ہے. آقا کی گل ہے فرمایا اس نے گھوڑا میرے نال سودا کیتا ہے, مینوں دتا ہے تے میں پیسے لین گیا, ایک گھوڑے والا مکر گیا. صحابہ کہنے لگے ہوئے تینوں پتہ ہے کون ہے؟ تینوں پتہ ہے کون ہے؟ اے مصطفیٰ مجتبیٰ آمنہ دا لال ہے, اے رب دا حبیب ہے. انہیں کہا تسی کون ہوندے ہو؟ کیونکہ تسی کون ہوندے ہو؟ انہیں کہا اسی یہ دے یار ہونے آئے, یہ دے نال ہونے آئے, یہ دے ہم خیال ہونے آئے, تے رحمت نال مالا مال ہونے آئے. انہیں کیا تے پھر میں دے دنا سودا کیتا ہی کوئی نہیں, یہ دے کو گواہ ہی کوئی نہیں. ایک حضور دا صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے, انہیں کہا جی میں گواہی دینا, تو گھوڑا بیچی ہے, حضور گھوڑا خریدے ہے. اگے تے حضور دے ہن کہنے لگا لو جی تو تے ہے ہی کوئی نہیں سی. وہ صحابی دے بھی خلاف ہو گیا, صحابی دے خلاف ہو گیا, شروع دا خلاف ہے کہ تو تے اتہائی کوئی نہیں, گواہ کی نہیں. پتہ گل سنے گھوڑے والے اے بد نصیبہ تے نصیبہ سڑیا, تو کہنے میں کوئی نہیں سا, اس آکھیا اللہ ہے اسی ویکھیا نہیں, اے تے آنکھیں لگ کے من لیا. صحابہ کو ماننے والوں اتنا زور سے سبحان اللہ کہو کہ اللہ سب کے گناہ اسی محفل میں معاف کر دے. انہیں آکھیا اللہ ہے اسی مان لیا, انہیں کیا جنت ہے اساں ویکھی نہیں, انہیں کیا جہنم ہے اساں ویکھی نہیں, مان لئیے. کیوں؟ اساں سوچن والے نہیں, اساں منن والے ہیں. کیونکہ جنہ نبی نو سوچے ہے انہاں منیا نہیں, تو جنہ منے ہے جنہ سوچیا انہوں نے منن دا ٹائم نہیں ملیا, اور جنہ منے
سوچن دا ٹائم ہی نہیں ملیا. جس سوچیا وہ ابو جہل بنیا، جس منیا وہ بلال بنیا. لیکن بد نصیب سی نہ حضور دے آنکھیں لگا، نہ صحابہ دے آنکھیں لگا، تے گیا سیدھا جہنم. تے میں عرض کر رہا سا کہ صحابہ نو حضور دی زبان تے اعتبار سی. آؤ ایک اور دلیل دینا. 100 کافر کھڑے، 100 کافر مشرک، اور اندر نبی تے علی موجود نے. حضور فرماتے نے میرے ویر علی، اے امانتاں جڑے میرے جان دے باہر دشمن آئے کھلوتے نے انہاں دیاں نے. میں تے کدے نہیں پڑھیا کہ انہاں امانتاں وچ کوئی امانت مسلمان دی ہوئے. ساریاں کافراں دیاں امانتاں سن. کافراں دیاں امانتاں علی سنبھالے. کافراں دیاں امانتاں علی سنبھالے، اور کائنات تے مومنہ دی امانت تے خدا دی امانت صدیق سنبھالے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ چادر میری لیلا تے اپنے اتے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپنو انج کر کے چھپا لے، صبح تک نہ کافرانو پتہ نہ لگے نبی کے علی ہے. حضرت علی نے کہ آقا تسی صرف صبح دی گل کر دے ہو، چادر دے ہو تے صحیح، قیامت تک قیامت تک میں انہوں آرے لا کے رکھاں گا، کیونکہ علی کہندے ہی انہوں نے جڑا کافر انہوں مصروف رکھے. کوئی مکھن نکل رہا ہے نا. علی کہتے اسے ہیں جو کافروں کو مصروف رکھے. میں کیا میرے پیر علی تو کافروں کو مصروف کیوں رکھے ہے؟ فرمایا حضور نے تے صدیق نے کرنا ہے سفر تے اے ادھر نہ جان، انہوں میں مصروف رکھاں گا تے ادھر نہیں جان گے نا. ساری رات کافر علی نو نبی سمجھ دے رہے. ہولی بولنا، ہولی بولنا. میں کو توڑے بل کسر دی گل کر رہے ہیں، میں کو چکوال جا کسی اور گل، میں تے وہ مکے دی گل کر رہے ہیں. ساری رات مشرک اور کافر کھلوتے رہے تلوارہ لے کے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے جو کچھ اس ویلے نبی کول سی سارا علی نو دے دیتا. تو ادھو صدیق دامن چک رہا، یا اللہ سارا جو سرمایہ تیرے مصطفیٰ کول سی وہ تے لے گیا. بسترہ علی لے گیا، چار پائی علی لے گیا، کمرہ علی لے گیا، امانتہ ساریاں جو کچھ تیرے نبی کول سی انہیں تے سارا علی نو دے دیتا ہے. اللہ فرمانے ابو بکر چپ کر پریشان نہ ہو، جو کچھ نبی کول سی وہ علی لے گیا، اور جو کچھ میرے خزانت سب تو اعلیٰ موتی ہے وہ تو لے جا. علی بسترہ لوے تو بسترے والا لے، علی چار پائی لوے تو چار پائی والا لے، علی چادر لوے تو چادر والا لے. میرے محبوب نے باہر ویکھیا، یا اللہ سارے کافر آ گئے نے، ہن کی بنے گا؟ میں سنیا اے ہن آئے نے، بچان والا پہلے موجود ہے. اللہ میں کراں کی؟ فرمایا سونیا جڑی جگہ تے تیرے قدم مبارک لگے نے ایتھوں مٹی چک لے، مٹھی مٹی دی چک تے ذرا یاسین پڑھ، جے سبحان اللہ کہیں تے ایک موتی دیاں. نہیں ہولی نہیں اچھی کہہ
کیسا نظارہ ہوئے گا، کیسا منظر تے سما ہوئے گا جدو یاسین نے یاسین پڑھی ہوئے گی، یاسین نے یاسین پڑھی ہوئے گی۔ آقا نے مٹی چک لئی تے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پڑھتے جا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایدی گونج نہ آئے، پہلے ٹھیک چل رہے ہیں، اللہ برکت دے توڑے ساؤنڈ، کیونکہ تسی طاہر ہو نا۔ توجہ ہے؟ آقا نے یاسین پڑھی۔ ایک مولوی میں نے کہنے لگا جو عثمانی صاحبی تو تا ختم ثابت ہو گیا ہے۔ میں کہو کہ حضور نے مٹی تے قرآن نے سی پڑھیا، میں کہ تو کیلیاں تے پڑھنا ہے۔ چلو چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ آقا نے یاسین پڑھی، اے میرے اللہ ایتے مٹھی بھر مٹی ہے، سجے سٹاں کھبے والے بچ جان گے، کھبے پاسے سٹاں سجے پاسے والے بچ جان گے، اگے سٹاں تے پچھلے بچ جان گے، پچھے سٹاں تے اگلے بچ جان گے۔ اللہ فرماتے نے سونیا سٹنا تیرا کم میں، طوفان بڑھا دینا میرا کم میں، سٹنا تیرا کم میں، ہنیری بڑھا دینا میرا کم میں، سٹنا تیرا کم میں، انیاں کر دینا میرا کم میں۔ انج انے ہون گے قیامت تک انے ہی رہن گے، انہاں نوں پتہ نہیں لگنا علی کیڑا ہے، نبی کیڑا ہے، انہاں نوں پتہ نہیں لگنا۔ سونیا سٹنا مٹی تے میرے محبوب علیہ السلام نے مٹھی مٹی دی چائی تے اس طرح میرے محبوب نے یاسین پڑھ کے سٹی، کچھ اکھیاں وچ پہ گئی تے کچھ سر وچ پہ گئی۔ میں کہ یا اللہ اکھاں وچ پئی تے سمجھ آؤندی ہے، ایتھے کیوں پئی ہے؟ اللہ فرماندے نے کوئی 1400 سال بعد مولانا مخلص عبداللہ کو لا کے پوچھے او کیڑے آن جنہ نبی دے گھر دا گھراؤ کیتا تے تلواراں لے کے قتل دا ارادہ لے کے آ گئے تے مولانا مخلص عبداللہ قرآن دی آیت پڑھ کے نہ دسن، بخاری شریف دا حوالہ نہ دین، آکھن جاوے بازار چ ویکھ لے جے دے سر وچ ہووے یا اللہ میں مٹی پاواں انہاں نہ لینے۔ میں سونیا نہیں، یہ نا کے بھی آسن تے اکشن ثواب ہوندہ ہے۔ میرے معزز سامعین، آقا نے مٹی سٹی، سخت نہیں کہتے جی، آقا نے مٹی سٹی، انے ہو گئے، ایک دوجے نو مکہ مارنیاں تے گسنے مارنے شروع کیتے، وہ آکے تو میری اکھچ مٹی پائی، وہ آکے تو میری اکھچ مٹی پائی۔ اللہ فرماتے نے سونے انہاں نو لڑ لین دے، تو نکل جا، انہاں دیاں میں اکھاں بند کر دیتیاں نے، تو باہر نکل جاؤ۔ آقا نامدار رحمت دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، سلطان دو عالم، فخر دو عالم، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، شب اسرادہ دلہا محمد، خیر الورا محمد، مہجبین محمد، عین الیقین محمد، راحت للعاشقین محمد، مراد
المشتاقین محمد، کنز نہا محمد، عین عیاں محمد، شاہ شاہاں محمد، فخر رسولاں محمد، کائنات دا امام محمد، جگہ دا سلطان محمد، لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا، قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر کہ ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا، میرے محبوب امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے نے تے سارے کافر اکھاں مل رہے نے، کسی کافر دی میرے محبوب تے نہ نظر پئی تے نہ کسی مشرک دا میرے نبی نو ہاتھ لگا، حضرت علی نے چادر لئی لمبی تان کے سو گئے، اوے ویکھو ویکھو اے نبی کدھر پیا جاندا ہے، کیڑی گلی وچ پیا جاندا ہے، آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو بیت اللہ دے سامنے گزرے نے تے میرے آقا دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، ہنجو جاری ہو گئے، کہندے بیت اللہ میں تے جان کے تینوں چھڑ کے نہیں جا رہا، نام محمد دا دل کردا ہے کہ میں تینوں چھڑ کے چلا جاواں، پر مینوں ایتھوں دے رہن والے رہن نہیں دیندے، میں مجبور ہو کے جا رہا ہاں، میرے محبوب اس گلی وچ چلے نے، اے اکھاں والے ہو تے دماغ تے شعور والے ہو، تکو میرا نبی اس گلی چ جا رہے ہے جس گلی وچ صدیق دا گھر ہے، میرے محبوب اس گلی چ جا رہے ہیں، کہندے گھر جا رہے ہیں، بولو مزہ نہیں آیا آپ کے بولنے کا، کس کے گھر جا رہے ہیں؟ خود جا رہے ہیں یا خدا نے بھیجا ہے؟ ہاں کبھی بتقاضۂ بشریت نبی اپنی مرضی سے چل پڑے تو اللہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، منافق آئے، منافق کہندے جی آقا اسی مسجد بنائی ہے، مسجد تے تسی افتتاح کرو تے حضور چل پہ، کیونکہ مسجد بنی ہے نا تے حضور چل پہ، چاند قدم چلے، حضرت جبریل آ گیا، سونیا انہاں وال نہیں جانا، اے مسجد نہیں شرارت خانہ ہے، اول تے کافر تے منافق مسجد بنان دے ہی نہیں، جے بناوی لین تے اللہ انہوں مسجد آکھنی نہیں دیندہ، نہیں پہنچے یار، یہ کدی بناوی لین اللہ انہوں مسجد آکھن نہیں دیندہ، سونیا اے منافقہ مسجد بنائی ہے، لہذا تو منافقہ دی مسجد وچ نہیں جانا، پیچھا ہٹ جا، نبی جاوے تے منافق سامنے ہون، اللہ واپس کر دیندہ ہے، تے جدو صدیق دے گھر پہ جاندے نے، اللہ فرما دے نے، عرشاں تے خدا راضی ہے، فرشاں تے مرتضی راضی ہے، صدیق تو بڑا مومن، آکھو صدیق تو بڑا مومن، صدیق تو بڑا ایمان والا کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ثانی اسنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، مر کر بھی پہلوے مصطفیٰ میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو، ادھر ستے نے حضرت علی
میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کو نبی کی زبان پہ بڑا اعتبار تھا. کتنا اعتبار تھا دیکھنا. ساری رات کافر کھڑے رہے تو حضور صدیق نو نال لے کے، یعنی تسی واقعہ سنتے رہندے ہو، میں مکھن کڈنا ہے نا، صدیق نو نال لے کے چلے گئے. چڑھائی آئی تو صدیق اکبر نے کیا، سونے ہو تو انہوں میں پیدل تو نہیں چلن دینا، تو انہوں میں میرے ہندیاں توڑے پیراں وچ کنڈے لگن، میرے ہندیاں توڑے پیراں وچ پتھر لگن، مینوں صدیق کون آکھیں، ابو بکر مجبوری ہے، سواری نہیں جا سکتی. فرمایا صدیق تے جا سکدا ہے، آج میرے کندھے تے بہ جاؤ، جدو میرے کندھے تے تسی بہ جاؤ گے میں چک کے ٹور پواں گا تے دنیا نو میسج تے پیغام مل جائے گا. جڑا نبوت دا بوجھ اٹھا سکدا ہے او خلافت دا بوجھ بھی اٹھا لے گا. صدیق مسلح لے گیا، محراب لے گیا، ممبر لے گیا، خلافت لے گیا. ارے ناتا صدیق تو آج نبی کو بھی لے گیا. ادھر کھلوتے نے سارے، نکلیا نہیں، نکلیا نہیں. ساری رات کافرہ نے علی نو، ساری رات کافرہ نے علی نو نبی سمجھی رکھیا، تے حضرت علی بھی انہوں نے مصروف رکھیا، تے آپ ستے رہے. دن ہویا تھوڑی جی روشنی پھیلی تے بندہ آیا، انہیں کہا ہوئے سارے بامن کٹھے کھلوتے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا چپ اندر نبی ہے. اس نے کہا مشرکو تے پاگلو تے عقل دے انے ہو، اندر نبی کوئی نہیں. اس نے کہا سیکھ کھلوتے ہیں تو باروں آ کے سن مشورے دے رہے ہیں. اس نے کہا او گیا نکل تے ایویں نہیں گیا، میں دسنا جے میری گل جھوٹی ہوئے اپنے اپنے سرے تے ہاتھ مارو، یہ نکلے مٹی تو سمجھو چلا گیا. یہ نہ نکلے جڑا ہاتھ مارے. ابو جہل اندر گیا، حضرت علی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، کھچ کے ہاتھ ایتھے ماریا کہ ایتھے بعد چایا ہے. تو اسی لمحے پہ جاؤ، میں تو اڈے ہوتے کل شریف پڑھا. اتنی سست قوم، ہائے ہائے. کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمانداری دسنا گل پہلے پہ رہی ہے نا. اسی کسی نے کچھ نہیں کہنا، اساں کسی نے کیوں، ساڑھے بزرگوں نے سانو منع کیتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں لینا کسی دا. ہوں اگر صبح کو مولانا مخلص عبداللہ صاحب نے کہا جی رات عثمانی صاحب سانو انج کہہ گئے نے تے مولانا کہہ تے سکتے ہیں اگے تے میں نے پتہ کوئی نہیں، ہوں پتہ لگ گیا جو ہیں اسی نہیں نام لیتے. حضرت علی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے ابو جہل کہنے لگا اوے مارے گئے. وہ کی ہویا سردارا؟ اکھے نبی نہیں. یہ سارے جھوم کے سبحان اللہ کہو تو جملہ دے ہاں. نہیں تھوڑا جا زور لا دے. اے نبی نہیں اے علی اج دے کافراں نالوں تے انہاں دا وڈکا چنگا سی جنوں اسے ویلے پتہ لگ گیا اے نبی نہیں علی تے کئیاں نوں اج تک نہیں لگا. اسے رولے چ پئے ہوئے نے.
جبریل کدے جاونا تے آ کدے گیا تیرے کل پوچھ کے آونا سو خدا کو مغالطہ لگتا ہے. ایک گل کہنے لگا ابو جہل پتہ کی کہنے لگا قم یا علی قم یا علی. ابو جہل کہنے لگا قم یا علی اٹھو یا علی. حضرت علی نے آنکھ کھولی تو فرمایا کوئی چنگی شے متھے لگ دی او صبح صبح کیڑا بلا متھے لگے نبی دیا گستاخا کی تکلیف ہے تینوں. کہنے لگا وہ کتھے گئے نے. میں اپنے پوائنٹ تے آ رہا ہوں وہ کتھے گئے نے. فرمایا کون جڑے ایتھے سن. فرمایا وہ چلے گئے کتے جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا. فرمایا جہاں چلے گئے. نہیں پہنچے یار. کہاں گئے. فرمایا چلے گئے جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا. جہاں چلے گئے. نالے ابو جہل اے تو کیڑا پاگل ہے جاگدا تو ہے پوچھدا ستے نو ہے. جاگدا تو ہے اور پوچھدا ستے نو ہے. ابو جہل قسم ہے علی کو اس رب کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے میں پوری زندگی اس طرح نہیں سویا جس طرح آج سویا ہوں. نیند آئی تو سکون کی نیند آئی تو امن کی. آج مجھے کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مجھے موت آ جائے گی. پہلے سوتا تھا غم تھا ڈر تھا صبح ہو شاید موت آ کے مجھے لے جائے. لیکن آج میں نے کہا علی خوب سو آج موت نہیں آئے گی. زندگی کی ضمانت مصطفیٰ دے کر گیا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا علی آج سو جا صبح اٹھنے. ہائے ہائے. اب سمجھے ہو بات کہ صحابہ کو نبی کی زبان پر جو کہتے ہیں اعتماد تھا وہ زور سے کہیں صحابہ کو نبی کی زبان پر. بولو بولو صحابہ کو نبی کی زبان پر. ابو بکر کو نبی پر عمر کو نبی پر عثمان کو نبی پر علی کو نبی پر معاویہ کو نبی پر بلال کو نبی پر اعتماد تھا. کتنا اعتماد تھا کہ باہر تلواریں کھڑی ہیں اور علی میں کہ علی بڑا مسئلہ حل کیتے ہی سام کے علی وسدہ رویں آباد رویں بڑا مسئلہ حل کیتے ہی. میں کیڑا پتہ لگ گئے کہ جڑا مشکل کشا ہوئے انہوں نیند نہیں ہوندی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو پاک کونے. ذرا اتنا زور لاؤ آواز جائے. نیند تو پاک کونے اونگ تو پاک کونے آن جان تو پاک کونے. اللہ حضرت علی نے سو کر بتا دیا کہ خدا سوتا نہیں ہے. خدا سوتا نہیں ہے. سو جانا مخلوق کی شان ہے اور نہ سونا خالق کی شان. ابو جہل کہنے لگا اچھا جی کیا سلانے ہیں کتھے گئے. کہنے لگا چلو ابو بکر دے گھر چلیے. اور دوجے کافر کہنے لگے ابو جہل لاؤ سردارہ ساری رات تیتے خجل کیتے ہی تو ہن سانو تو ابو بکر دے بوئے تے لے کے چلے ہیں. اسی تے محمد نو گرفتار کرنا ہے معاذ اللہ تے ابو بکر نہ ساڈا کی کم ہے.
کیونکہ کافر ساننا تائیوں آکھیا ساڈا کی کام ہے، کیونکہ ابو بکر نال کافرانو کی کام ہے۔ ابو بکر نال ساڈا کی کام ہے۔ ابو جال کھڑ پینچ آدمی سی، کہنے لگا توانو نہیں پتا جے ہویا ابو بکر کر تے محمد مکے ویچے، جے ابو بکر گھر نہ ہویا سمجھو چلا گیا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کلا نہیں جاندہ، صدیق نو نال لے کے جائے گا۔ اے ابو جال دا بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کلا نہیں جاندہ، اے ابو بکر نو نال لے کے جائے گا، کیونکہ جی میں چاند تے چاندنی دا جوڑے، سورج تے تبانی دا جوڑے، آسمان دی بلندی دا جوڑے، پھلا تے خوشبو دا جوڑے، سونے دی چمک دا جوڑے، زمین تے توازو دا جوڑے، پہاڑاں تے پختگی دا جوڑے، دریا تے گہرائی دا جوڑے، اسی طرح صدیق دا مصطفیٰ نال جوڑے، جنہیں پھلا تو خوشبو جدا نہیں ہو سکتی، ہمیں صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں ہو سکتا۔ اس سدھے گئے ابو بکر دے کار، تھوڑا جا چلی جی ہو رکھے جی، چلے جانا ہے میاں، یعنی کچھ بیان اور ہو جائے تھوڑا سا صحیح شیر دانا، بعد میں مولانا کو یہ نہ کہنا کہ چنگا تسی مولوی ساتھ لے ایسی۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا نا، کچھ پلے پڑھ رہا ہے نا۔ اللہ عزت دے، اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک بزرگوں توڑی بزرگی کی برکت عطا فرمائے۔ گیا سیدھے ابو بکر دے بوئے، دروازہ کھٹکایا، سید آسمہ باہر آئیاں، تو اڈی تے میری تے پوری کائنات دے مومنہ دی ماں دی بھین باہر آئی، حلالیاں دی ماں دی بھین باہر آئی، کیونکہ عائشہ حلالیاں دی ماں ہے۔ سو جاؤ سو جاؤ، جڑے عائشہ دے روحانی بیٹے ہو تے بولو نا۔ محمد دا درباری جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری سلامی کریں دے، ادب دا مقام او گناہگار بندے، چوکھٹ تے شاہوی غلامی کریں دے، امہاتہم دا مہمانا دساواں، محمد دی ازواج مومنہ دیاں ماواں، محمد دی ازواج مومنہ دیاں ماواں، اے جاہل حیا کر، اے جاہل حیا کر، اے جاہل حیا کر، حلالی دا کم نہیں تے ماواں دے شکوے حرامی کریں دے۔ ایسا ساڑی سارے نہ بولو جن کی ماں ہے وہ بولو، عائشہ ساڑی، خدیجہ ساڑی، حفصہ ساڑی، محمد دیاں بیویاں مومنہ دیاں۔ اگر کوئی مومن ہے تو پھر عائشہ او دی، تو جی عائشہ او دی ماں نہیں، او مومن نہیں۔ سید اسماء باہر آئیاں، ابو کتے ہی چلے گئے نہیں، کتے جانا سی، بولو یار، ابو کتے ہی چلے گئے نہیں، کتے جتھے جانا سی، کتے جانا سی جتھے چلے گئے نہیں۔ ایتھے بھی ناکام ہو گیا، کہندہ یار کھوجی لبو، اے کھرا کڈن والے کھوجی لب کے لے آندہ بڑا کھڑ پینچ قسم دا ذہین، کھوجی ٹریا جا رہے، کہندہ اے ابو بکر دے پیر، اے محمد دے پیر، اے ابو بکر دے پیر، اے ایک جگہ تے کھلو گیا۔ ابو جان نے کہا کی گل ہے؟
اس آخیا عقل جواب دے گئی ہے کی ہویا ہے؟ کہندا ہے پچھوں تو سن بولو یار پچھوں تو سن اتنے کو ہو گئے نے اللہ فرماندے نے او شالا ایک نہ رو ہن تا من لو ایک ہو گئے نے سمجھو شالا ایک نہ رو ہن تے من لو یارو کی ہو گیا تو کچھ نہیں ہویا ہن تے مزہ آیا ہن تے ٹائم شروع ہویا ہے انشاءاللہ ایک نارا مان لو اے ایک نے ایک سان ایک نے انہا ایک رہنا ہے روایات میں آتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے جس کی روح بولی وہ مصطفیٰ کی روح تھی پھر نبی بولے حضور سب سے پہلے بولے پھر انبیاء کی روحیں بولی میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں ہوا اللہ فرماتے ہیں امام پہلے بولتا ہے مقتدی بعد میں بولتے ہیں حضور تھے امام الانبیاء تو امام پہلے بولا اور جڑا امام تو پہلے بولے وہ دی بھی نہیں ہوندی تے جڑا امام نو مسلے تے کھلار کے آکھے اس تے پیچھے دیکھو نا اسی نماز پڑھنے ہیں نا اسی نماز پڑھ کے تے پھر دعا مانگنے ہیں کئی تھوڑی ہو جی آگو نہ کہ بڑھو منگو ہی نہ چلو ٹھیک ہے اسی نماز پڑھ کے کچھ کر کے تے دعا مانگنے ہیں ایک ٹبری ہو جائے وہ آندہ ہی وہ اللہ فرما دے نہیں وہ کچھ کرتا صحیح اچھا رکوع جان تو پہلے وہ اللہ فرما دے تھوڑا جا نیمہ ہو آکڑ خان سجدے تو اللہ فرما نماز تا پوری کر اخیر تا پتہ کہ کہندہ ہے کچھ نہیں لبیا کچھ نہیں لبیا اللہ فرما دے نہیں وہ صحابہ دے منکرات انہوں لبنا کی ہے سبحان اللہ کہہ دے کچھ نہیں ہوندہ قرآن تیرے کول نبی تیرے کول صحابہ تیرے کول ایمان تیرے کول تقوی تیرے کول جنت تیرے کول ہمیں تو فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں سب چیزیں ایک نمبر دی ہیں کیوں بھائی ایک نمبر دی ہیں نا دو نمبر چیز وہ بنائے جس کے پاس ایک نمبر نہ ہو کہندہ گل سن ابو جال پوچھن لگا ایک قدم کی دینے کھوجی کہندہ ابو بکر دے لگ دینے تے ابو جال کہن لگا مینوں بھی یقین اے ابو بکر دے قدم ہون گے کیوں دیکھ چڑھائی آ گئی صدیق نبی دا سچا عاشق ہی اس نبی نو چالیا ہونا ہے محمد نو موڑیاں تے بٹھا لیا ہونا ہے خدا را توجہ جدو صدیق دے قدیاں تے حضور بہ گئے وچ کوئی فاصلہ رہا بولو یار وچ کوئی فاصلہ رہا جدو سارے فاصلے مٹ گئے او تو اللہ فرماند نے مان لو اے نے بلا فاصل مسئلہ تے حل ہو گیا نا جنہوں تو بلا فاصل کہنا ہے اتو فاصلہ بدتا جا رہے ہیں اور ادھر فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے آخر کار اتنا گھٹیا کہ نبی صدیق دے کدیاں تے دے گئے لے ابو بکر ذرا ٹر کے بھی کھا اللہ تینوں بھی گارے سور دا دیدار عطا کرے اللہ مینوں بھی کرے میں جدو گیا تے میں وکھیا رستے سدھے ہوندے نے لیکن غار سور والا رستہ سیدھا وہ انج تے خطیب لوگ پھر ذوق بھی ہوندہ ہے تے میں کیا غار
تیرے وچ تے بڑی آئی ہے بہار، ایک گل تے دس مک جائے شکار، اے سیدھا راستہ کیوں نہیں، انجنج کیوں ہے؟ تے میرے دل دی ضمیر دی دہلیز تے دستک آئی، اور وائزہ سوچدا کییں جدو صدیق نے مصطفیٰ نو چک لیا، وہ سوچیا سیدھا جاواں گا تے 3 میل ہونگے، اس کیڑا روز روز میرے موڑیاں تے بہنا ہے، ذرا جھوم جھوم کے چلنا تاکہ 3 میلاں دے 9 میل تے ہو جاننا۔ صدیق جھوم جھوم کے ٹریا۔ اچھا اے اعزاز بھی صرف صدیق نو جھومن دا، باقی کسی نو اجازت نہیں۔ علماء کو پوچھو حضور معراج تے جا رہے سن، حضرت جبریل براق لے آئے تے براق تے جدو حضور بیٹھن لگے انہیں جنبش کی تھی کہ حضرت جبریل نے لگام کھچ کے کیا خبردار ہلنا نہیں، تینوں نہیں پتا تیرے تے کون سوار ہو رہے ہیں؟ براق ہلے، جبریل روکے، حضور احد پہاڑ تے قدم رکھ دینے، او بھی جھومنا شروع کر دیندے، آقا پیر مبارک دی ٹھوکر مار کے فرمان دینے، اے احد پہاڑ ہلنا جنبش نہ کر، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی سوارے، ایک صدیق سوارے، 2 شہید سوار نے، او پہاڑ بھی کھلو گیا، براق ہلے تے ہلن دی اجازت نہیں، احد پہاڑ جھومے تے جھومن دی اجازت نہیں۔ جدو صدیق نے مصطفیٰ نو چک لیا، اللہ فرماند نے ابو بکر تینوں اجازت تے جویں مرضی جھوم جھوم کے ٹر، تینوں اج نخرا سجدہ ہے۔ لے کے گئے غار دے بوئے تے کھڑا کیتا حضور نے، فرمایا سونے ہاں پہلے میں اندر جانا، جے دشمن ہوندے تے کی آندے کہ پہلے تسی جاؤ پھر میں آواں گا۔ اندر گئے صفائیاں کیتیاں، جتنے جتنے فتنے آنے سی سب دے منہ بند کیتے، نہیں پہنچے یار آئے۔ صدیق نے غارت فتنے آندہ منہ بند کر دیتا، اے ادو دے صدیق تے غصے نے بھی ساڑھا ہے منہ کیوں بند کیتا؟ ادو چادر مک گئی، یار گل جو گل نکل دی جا رہی ہے تے میں نے تو اڈے تے جو بڑا ترس ہے قسم ہے۔ بابا جی تسا تکھا دیا دائی بیٹھے ہو نا، گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سبے پیڑا، ہن کی کرن محمد بخشا سنڈ جوین ہریڑا، کوئی آکھے پیڑ لکے دی تو کوئی آکھے پہ گئی چک، سچی گل محمد بخشا اندروں ہی گئی ہے موک۔ لیکن تسی تو پرانے زمانے تے تیسی کیوں کھاتے ہوئے نا، ڈال ڈیالا نہ کی بڑھے گا۔ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو میں گل کٹھی کراں تھوڑی جو، ہن میں تھوڑا جا مکھانا کٹھا کراں، گل پھیلتی جا رہی ہے۔ اندر گئے چادر پھاڑ کے غار دیاں صفائیاں کیتیاں، 2 سوراخ بچ گئے یا 1 سوراخ بچ گیا تے وچ بیٹھا سی کالا سپ، انہیں پا چھڑی کھپ، کہندہ میں باہر آ جاواں گا فٹو فٹ تے لاواں گا پھٹ۔ صدیق اکبر اکھنا کیا ہی کہندہ باہر آواں گا، فرمایا آ کے ویکتے صحیح جب پیو دیں تو باہر آ، میرے ہوندیاں تو باہر آویں کالیا سپا، میرے ہوندیاں تو باہر آ جاویں۔ حالانکہ اے روایت ہے کدے نہیں، بعض لوگ بیان کر دینے جی سپ اس واسطے بیٹھا سی کہ حضور آن گے تو انہاں دا دیدار کراں گا، جڑے نبی نو بلاندے نے جاندے نہیں، او بھی تے فتنہ ہے نا۔ صدیق او دے منہ تے لات رکھ کے آکھے لے اے فتنہ بھی بند، اے فتنہ بھی بند۔ آقا آ جاؤ، ہر تھاں تے نبی نو ہر نتو خیرہ نہیں بلا سکدا، اے میرے محمد نو بلاوے تا صدیق بلاوے، پہلے صفائیاں کر دائے پھر بلاندائے۔ آقا آ جاؤ، حضور آ گئے، آقا سو جاؤ، لمبی گل ہے، آقا نے سر رکھیا صدیق دی جھولی آیا،
تے سو گئے. کی ہو گیا؟ سو گئے. ادو کالا آکھن لگا ابو بکر سارے بوئے بند کر چھڑے کوئی تا کھول مینوں باہر آ لین دے. فرمایا کسے پاسیوں باہر نہیں آنا میں محمد دا پروٹوکول افسراں پہلے آ میں تینوں اپنی پیر دی ایڑی تے اڈی تے چیک کراں. وہ کہنے لگا ابو بکر چنگا رہے گا پیر ہٹا لا. تڑی لائی کالے سپ نے دھمکی لائی ہٹا لا. ابو بکر کہنے لگا تے کی کریں گا تم؟ اس کیا میں میرا ڈنگ بڑا سخت ہے وڈے وڈے نہیں برداشت کر دے. فرمایا تیرا کسی بندے نال اج تک واہ ہی نہیں پیا اج لازور. اس کیا سانو کالا کہندے نے؟ فرمایا سانو صدیق کہندے نے. اج لال ہے ٹل ایک ڈنگ دو ڈنگ یہ کوئی اج دا تھوڑا ہے. آکے جی وہ نبی دا عاشق ہے. میں کہ جی نبی دا عاشق ہوندا تاں صدیق نو ڈنگ نہ ماردا. جی نبی دا عاشق ہوندا تے صدیق نو بول کوئی بھی نبی دا عاشق صدیق نو ڈنگ ہولی بول دیں کوئی بھی نبی دا عاشق صدیق نو ڈنگ نہیں مار سکتا. اکھاں تو آنسو نکلے نہیں نکلوائے گئے. وجہ فرمایا صدیق دے ہنجواں دا مول پانا ہے. ہائے ہائے تو روویں آنسو چہرے تے میں رواں آنسو چہرے تے بہتے انجو نکلن اپنے دامن تے. اللہ فرماندے نے میں روٹ آپ مقرر کر دیتے. ابو بکر ذرا اپنے اکھاں چوں آنسو تے ہنجو تا کڈ ویکھ میں تیرا بھی مول پاواں گا تے تیرے ہنجواں دا بھی مول پاواں گا. اے میرے محمد دا چہرہ ہے اے میرے احمد دا چہرہ ہے اے میرے مصطفیٰ دا مکھڑا ہے. اور مصطفیٰ بھی ہوئے کہ جدے کپڑے تے میں گندی مکھی بھی نہیں بیٹھن دیندا. آج صدیق رو میں کپڑے تے سینے تے آنسو نے ڈگانے بلکہ مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے گا ہنجو تیرا ہوئے گا فیصلہ میرا ہوئے گا. صدیق اکبر روئے نے اکھاں تو آنسو نکلے نے. اے میاں بارش آوے تے زمین چنگی ہووے جڈی اچھی زمین ہووے اتنی اچھی فصل اگ دیئے. اج صداقت دی بارش آ رہی ہے تھلے نبوت دی زمین. حضور اکھاں چوں آنسو صدیق دے نکلے تے ڈگے کتے؟ بولو چہرہ مصطفیٰ تے. لیکن حضور نو جگایا پیر نو ہلایا. ہاں ہاں اگر صدیق اکبر جگا دیں دے آئی دے کئی عاشق آکھڑا یہاں جی جان بچانی بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آنسو گرے آقا دی اکھاں کھلیاں. ابو بکر کی گلے بے موسمی بارش کیوں آ رہی ہے؟ سونیا تھلو کوئی کالا ہے بار بار ڈنگ مار دا پہ ہے تے میں نو کہندے پیر پچھا ہٹا. اچھا ابو بکر سانو جگایا کیوں نہیں؟ تے صدیق کہندے جو دم غافل تے سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا. اسی دل اللہ وال لایا
ہوئے اسی ایسا عشق کمایا کوئی نہیں سننا کیونکہ ہولی ہولی انہوں نے ایک بج گیا جگایا نہیں صدیق دے ہنجواں نے جگایا ہے میں نے کہنا کہا عثمانی صاحب جنہ کربلا امام حسین نے شہید کیتا یہ پتہ ہے کون آن میں کہ پتہ نہیں کون آن پتہ ہے پر تینوں کیوں دساں اسا کہ نہیں دسو تو صحیح میں کہ تو آپ دس کہ او جو سارے حافظ قرآن آن اچھا میں کہ چلو مان لیا حافظ قرآن آن اسا کہ اچھا من دے ہو نا میں کہ جیا من دا جدو دا انہا شہید کیتا ہے موڑ کے حافظ ہوئے تا نہیں جدو دا انہا نے ایک کام کیتا ہے موڑ کے انہا دے سینے چھے اولی بول دے ہو موڑ کے انہا دے سینے وچ قرآن نہیں گیا چلو اور مختصر کرتا ہوں آپ کیا یاد کڑے سکینہ لواں پہ گیا سبحان اللہ دی چھاللہ وے تے آخری گاللہ وے رحمت واللہ وے زور نال کہہ فرمایا ابو بکر کی گل آقا کالے ڈنگ مارے ہے سب نے گھبرا نہیں مینوں 10 زخم کتے لگا ہویا ہے میں کسے طبیب کو لے کے نہیں جانا میں تینوں کسی حکیم کو لے کے نہیں جانا پورے پیر کر صدیق نے ایڑی اگے کر دیتی میرے محبوب نے اپنا لعاب مبارک لایا علی دی اکھ دکھے نبی لعاب لاوے تے دردہ دور ہو جاندیاں نے صدیق نو کالا لڑے یعنی سپ تے نبی لعاب لائے تے ایڑی بولو زہر دا اثر ختم اینی دیر نو باروں او بھی آگئے پگڑیاں شگڑیاں بن کے تھی صدیق نے ویکھ لیا آقا آگئے توجہ ایک کہنے لگا جی ابو بکر نے حال پائی شور پا دیتا میں کہ اتنا اس شور پایا بھی توڑے وڈکیاں غار دے بوئے تے کھلو کے نہیں سنیا تسی 1400 سال بعد سن لیا نہیں پہنچے جا ایڈا جی شور پایا سی تے توڑے آبا و اجداد تا غار دے بوئے تے کھلو کے نہ سن سکے پاکستان دے کافران کے نہ سن لیا کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے بلا لیتے کہ آ جاؤ اندر اگر ایسا کرنا ہوتا تو ساتھ جاتا ہی نہ قرآن شارع کیا کرتا ہے اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہ نبی نو مکے جو کڑیا وہ کون سن بولو کافران نبی نو کڑیا نال نہیں گئے کافران نبی نو کڑیا نال نہیں گئے آقا آگئے میں عرض کیتی سی شروع وچ کہ صحابہ نو حضور دی زبان تے کتنا اعتماد ہے علی نو اعتماد سن لیا تسی اور صدیق دا اعتماد دیکھنا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑے نالے اللہ ساڑے بولو اللہ ساڑے یا اللہ جڑے اچھی بولن انہاں دے نال اپنی رحمت دا تعاون فرما اللہ ساڑے اللہ ایمان والے ہیں دے اللہ اہل سنت والجماعت دے اللہ قاضی دے دیوانے ہیں دے اللہ بخاری دے دیوانے ہیں دے اللہ توسوی دے دیوانے ہیں دے نالے
صدیق خاموش ہو گیا، بس سونے ہوں میں راضی ہاں، جے رب ساڈے نال ہے تے سانوں انہاں کی آکھنا ہے۔ ادھر آؤ ذرا دیکھو، غزوہ خیبر دے موقع تے حضور فرماندے نے کل جھنڈا انہوں دیاں گا۔ دن آ گیا تے حضور دیکھ رہے ہیں، ابو بکر بیٹھا ہے، عمر بیٹھا ہے، عثمان بیٹھا ہے، بلال بیٹھا ہے، طلحہ بیٹھا ہے، زبیر بیٹھا ہے۔ حضور پوچھیا علی کتھے؟ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ وہ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ میری بات کو ضائع نہ کرنا، تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ۔ حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ اور پوچھتا وہ ہے